کہ وحی کے معنی عربی زبان میں ہوا اشارۃ سریعۃ مخفیہ، ایک انتہائی تیز اور پوشیدہ اشارے کا نام وحی ہے. ایسا اشارہ جو دوسرا نہ سمجھ سکے کہ اس اشارے کا مفہوم کیا ہے، فقط وہ سمجھے جسے اشارہ کیا گیا. ایک لفظ وحی ہے قرآن کی اصطلاح، اور دوسرا لفظ وصیت ہے. وصیت کا لفظ بھی قرآن نے بکثرت استعمال کیا. صرف ایک مقام کی آیت کا ایک ٹکڑا اپنے سننے والوں کی خدمت میں بیان کر دوں. وصیت هو البیان الواضح، وہی کیا ہے؟ اشارہ. دوسرا نہ سمجھے، وصیت هو البیان الواضح، اتنا کھلا ہوا اور واضح بیان کہ ہر ایک سمجھ لے. وہی کوئی نہ سمجھے سوائے اس مخصوص انسان کے، اور وصیت ہر ایک سمجھ لے. اب قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. وصیت کر دی، وحی نہیں کی، وصیت کی. تو وحی کے معنی اشارہ، وصیت کے معنی واضح بیان. اب دو باتیں ہو گئی نا. اب ایک ہی آیت میں پروردگار عالم نے لفظ وحی بھی استعمال کیا اور لفظ وصیت بھی استعمال کیا. شرع لکم بڑی مشہور آیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ محفوظ ہو جائے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے دین میں شریعت قائم کی. اللہ بول رہا ہے ہم نے دین میں شریعت قائم کی. یہ شریعت وہی ہے کہ ما وصى به نوحا، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. کھول کے بیان کیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور حبیب ہم نے اس شریعت کی تیرے اوپر وحی کی. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے اس شریعت کی وصیت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اب ایک ہی آیت میں دونوں لفظ ہیں، وصیت بھی ہے اور وحی بھی ہے. انبیاء کو شریعت ملی وصیت کے ذریعے، یعنی کھول کھول کے بیان کیا گیا، اور محمد رسول اللہ کو شریعت ملی وحی کے ذریعے، یعنی اشارہ کر دیا. مطلب یہ کہ حبیب ہم تجھے کھول کے شریعت نہیں دے رہے، تیرے مزاج میں وحی کو داخل کر رہے ہیں. تو قدم رکھتا جا، شریعت بنتی جائے. یہ فرق ہے وحی میں اور وصیت میں. اچھا بھائی، تو اب بیان واضح وصیت، اشارہ وحی، بھائی یہی سبب ہے کہ وحی الہی کی سب سے اہم قسم قرآن مجید، اس سے بڑی وحی تو کوئی نہیں آئی پوری دنیا میں. توریت، انجیل، زبور اور جو تم الہامی کتابیں مانتے جاؤ، قرآن سے بڑی کوئی وحی نہیں ہے. اچھا بھائی، تو وحی اشارہ تھی، اور اب اس وحی کے لیے بیان کی ضرورت ہے. اشارہ جو کیا گیا وہ تمہارے فہم کے لیے نہیں ہے. کوئی بترائے تو قرآن کھلے. بھئی یہی سبب ہے کہ کل میں آیت پڑھ کے گیا، اور یہ دونوں آیتیں مسلسل ہیں، 43ویں 44ویں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، حبیب ہم تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج چکے ہیں وہ سارے کے سارے رجل تھے. نوحی الیہم، ہم ان کے اوپر وحیاں نازل کیا کرتے تھے. فاسألوا، اب یہ خطاب تھا پیغمبر سے، اب امت سے خطاب. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، پوچھو صاحبان ذکر سے، وہ تمہیں کتابوں سے اور معجزوں کے لیے جواب دیں گے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، حبیب ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ اس کا بیان تو کرے گا، کوئی اور نہیں. حبیب اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس کا بیان، دیکھو بھائی اب یہ تو ہے وحی، اور وہی محتاج بیان ہے، تو اب بیان بھی امت
امت کے فہم پہ نہیں چھوڑا گیا. بیان آئے گا نبی کی طرف، صاحب وحی کی طرف سے بیان آئے گا. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ. ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو ان کے سامنے بیان کرے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. 64ویں آیت سورہ نحل کی. ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ حبیب تو بیان کرے گا. 2 آیتیں ہو گئی بیان رسول کی کہ قرآن بیان رسول کے بغیر سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے. 2 آیتیں ہو گئی. عرب بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحبان فہم کا مجمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے انسان کو خلق کیا، اسے بیان سکھلایا. 3 آیتیں بیان پہ ہوئی اور 4تھی آیت سورہ قیامت ان علینا جمعہ و قرآنہ. دیکھو بھائی، اس قرآن کو جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے. آیت ہے قرآن کی ان علینا جمع تو ہم نے کروایا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن ہو اور صدیوں میں اس کو پڑھواتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. درمیان سے میں نے ایک آیت چھوڑ دی، ثم ان علینا لبیانہ، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. تو بھائی توجہات مبذول رہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. حبیب قرآن بھیجا تم بیان کرو، یہ وحی بھیجی تم بیان کرو، تمہارے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرے. یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بھائی موضوع کے تقاضے تو آگے لے جائیں گے نا، تو اب سنتے جاؤ. ہر تقریر کا رنگ جدا گانا ہوگا، سنتے جاؤ. تو اب قرآن کو بیان چاہیے. قرآن بغیر بیان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن ایک بڑا مسئلہ اس سے بڑا پیدا ہو گیا. کہنے لگا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے؟ تو اب صرف بیان رسول نہیں، خود بھی غور کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف بیان رسول نہیں، خود بھی غور کرو. اور کہنے لگا شہر رمضان الذی، سورہ بقرہ، انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو جب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو پوری انسانیت سمجھنے کی کوشش تو کرے گی نا. ٹھیک، تو اب یہ دونوں باتیں متضاد ہو گئی یا نہیں کہ حبیب تو بیان کرے گا، اور ایک مقام پہ کہتا ہے فقط تو بیان کرے گا، دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ سوچو سمجھو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو دونوں میں تضاد ہو گیا نا. تضاد نہیں ہے. قرآن میں لطائف ہیں، اشارات ہیں، رموز ہیں، حقائق ہیں، دقائق ہیں، معانی ہیں، معانی میں بطون ہیں. ان کو سوائے نبی کے کوئی نہیں سمجھا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بحث آگے بھی بڑھے گی لیکن عنوان کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے. اب تو میں روکوں گا نہیں اس مرحلے پر. یہ جو حقائق ہیں، یہ جو دقائق ہیں، یہ جو رموز ہیں، یہ جو اشارات ہیں قرآن مجید میں، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. لیکن اپنے لیول پر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. تو اب ہم جو وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے لیول پہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. بات واضح ہو گئی بھائی. موضوع ذرا سا آگے بڑھا. اب سننا بھائی، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین. بہت آرام سے سننا، گفتگو کو ذرا اگر خشک ہو جائے پھر بھی توجہ درکار ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ حبیب لوگوں کے اختلافات میں اس کتاب سے تم بیان کرو گے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے. رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. لقوم یؤمنون، صاحبان ایمان کے لیے. بھائی ہدایت کے معنی ہے، توجہ رہے. اب میں قرآن سے قرآن کو منطبق کرنا چاہ رہا ہوں اور بات یہیں سے آگے بڑھے گی. یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کے معنی ہے راستہ بتلانا. تو قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، راستہ ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ چلو، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا عنوان آگے تو بڑھ جائے. تو ہدن، قرآن ہدایت ہے. ہدایت کے معنی راستہ بتلانا. قرآن راستہ بتلانے والی کتاب ہے
تو قرآن نے خود کہہ دیا نا کہ یہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اسی بات کو سورہ انعام 6 سورہ قرآن کا بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ آیت کا نشان 154 جا کے دیکھ لینا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس راستے پہ چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور خبردار کسی دوسرے راستے پہ نہ جانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جتنے راستے اس صراط مستقیم کے علاوہ ہیں وہ سارے تمہیں اصل راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہماری وصیت ہے تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بھائی عجیب محل فکر ہے، ایک ہے راستہ اور وہ راستہ ہے سیدھا، صراط، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، تو اگر یہ راستہ سیدھا ہے تو راستہ بتلانے والا کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اب اسی بات کو بات خشک ہو گئی، لیکن آگے بڑھوں گا تو پھر شاید تمہارے کام کی بھی کوئی بات نکل آئے۔ اسی بات کو سورہ یاسین میں کہا، اور اب میں عنوان سے براہ راست ہو گیا، کہنے لگا الم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اے آدم کے بیٹو، بہت غور سے سن رہے ہو نا، بہت غور سے سن رہے ہو۔ اے آدم کے بیٹو، الم آہد علیکم یا بنی آدم، تم نے قرآن کی بلاغت دیکھی؟ آدم کے بیٹو، تم آدم کی اولاد ہو نا، تو اس بات کا خیال تو رکھو کہ تمہارے باپ کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اس بات کا تو خیال رکھو کہ وہ تمہارے باپ کو دھوکہ دے چکا ہے، اس لیے کہا یا بنی آدم، اے آدم کا بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، خبردار اے آدم کے بیٹو، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ تم آدم کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کو دھوکہ دے چکا ہے، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ بھائی اب آ گئی ہے بات، آ گئی ہے بات تو سنتے چلو۔ ٹکراؤ تھا آدم کا شیطان سے، اور ٹکراؤ تھا شیطان کا آدم سے، تو بھائی اے آدم کے بیٹو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ تم آدم کے بیٹے ہو نا، بیٹا وہ جو باپ کی وراثت پائے، جو کچھ آدم کے پاس تھا وراثت میں تمہارے پاس آیا یا نہیں آیا؟ یہ بتاؤ۔ عقل آدم کے پاس تھی، تمہارے پاس آئی، علم آدم کے پاس تھا، تمہارے پاس آیا، شعور آدم کے پاس تھا، تمہارے پاس آیا، دین آدم کے پاس تھا، تمہارے پاس آیا۔ ساری وراثتیں آدم کی تمہیں ملی، آدم کے بیٹوں کو ملی۔ دین ملا آدم کی وراثت میں، عقل ملی، عقل بازار سے تو نہیں خریدی نا، آدم کی وراثت میں ملی۔ ایمان آدم کی وراثت میں ملا، تو جو تمہیں ملا ہے وہ آدم کی وراثت میں طے ہو گئی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم آدم کے بیٹے ہو۔ تو اب جاؤ اور تفسیر در منصور سیوطی میں دیکھنا، پھر واپس جاؤں گا ابلیس کی طرف، لیکن یہ آدم کا مسئلہ تو حل ہو جائے۔ جب آدم اتارے گئے زمین پر، جبریل آئے، اور جبریل نے آنے کے بعد آدم سے کہا کہ تم نے بڑی دعا کی ہے نا کہ اللہ تمہاری خطا کو معاف کر دے۔ بھائی کیا کمال کی بات ہے۔ اب آف دا ریکارڈ پھر ایک جملہ سنتے جاؤ، ایک جملہ آف دا ریکارڈ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ دیکھو بھائی، آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا تھا، جب زمین پہ اترے تو کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار اگر تم معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے، گھاٹے میں چلے جائیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی،
ہم سے غلطی ہو گئی. اور جانتے ہو اسی قرآن میں سورہ اعراف 7واں سورہ ابلیس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی عجیب بات ہے، گمراہ خود ہو رہا ہے، کہہ رہا تو نے گمراہ کر دیا. تو آدم نے اپنی غلطی کی ذمہ داری خود قبول کی اور ابلیس نے اپنی غلطی کی ذمہ داری خدا پہ ڈال دی. تو جو بندے کو مختار سمجھے وہ آدم کا پیرو ہے، جو بندے کو مجبور سمجھے وہ ابلیس کا پیرو ہے. دیکھو بھائی، اب میں نے ایک بات کہی تھی اور برسوں پہلے اسی کراچی کے ممبر سے کہی تھی، تو اب ذرا رک کے سننا. یہ عجیب ذکر ہے، خدا کی قسم. اب آدم کے حوالے سے پہلے ایک جملہ سن لو، اس کے بعد کوئی بات کروں گا. کہنے لگا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس قرآن ہے، یہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا مالک قرآن رپورٹ کر رہا ہے کہ خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا. خلقتنی من نار، خالق تو ہی ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا. آگ افضل ہے، میں اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. اب یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ افضل کون ہے، مٹی یا آگ. اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ افضل کو کسی کمتر کی خلافت تسلیم نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ دیکھو بھائی، ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں. اپنی طرف سے ایک لفظ کہوں میرا گریبان تھام لو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سن ابلیس، یہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے. میں نے بہت ٹھیک ترجمہ کیا، 2 ہاتھوں سے بنایا ہے. اب وہ 2 ہاتھ تم طے کرتے رہنا، اللہ کے 2 ہاتھ تم طے کرنا. اب انہیں میں طے نہیں کروں گا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بہت آرام سے سننا، میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا. کہنے لگا بنایا تو ہے، ٹھیک ہے تو نے بنایا، لیکن مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کیا کہا؟ بھئی آگ سے ہو، مٹی سے ہو، کیچڑ سے ہو، پانی سے ہو، دھول سے ہو، کنکر سے ہو، بنایا میں نے. تیور دیکھو، یہ ڈائیلاگ ہے نا، مکالمہ اللہ کا اور ابلیس کا قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں مینو ان بیان کر رہا ہوں. اب مٹی سے بناؤ، کیچڑ سے بناؤ، پانی سے بناؤ، بنایا میں نے، سجدہ کر. وہ دیکھا نہیں، یہ مٹی سے بنا، اسے نہیں سجدہ کروں گا. تو ابلیس کی نگاہ بنا کس سے؟ ابلیس کی نگاہ کے بنا کس سے؟ اللہ کی نگاہ کے بنایا کس نے؟ ابلیس کی نگاہ ہے میٹر پر، اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر. بھائی ہے نا؟ تو جس کی نگاہ مادے پہ ہو وہ ابلیس کا پیرو، جس کی نگاہ نسبت پہ ہو وہ خدا کا پیرو. تو دیکھو پھر اب اگر موقع رہا تو میں وہاں تک بھی چلا جاؤں گا، لیکن ابلیس سے جان تو چھوٹے. کہنے لگا کہ میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، اس کو سجدہ نہیں کروں گا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. نکل گیا نا، نکل. کیا تیور ہے، نکل. اور جب آدم کو خطاب کیا، بنی آدم ہو نا، جب آدم کو خطاب کیا کہا اہبطا منہا جمیعا، جاؤ دونوں جاؤ. لہجہ نرم ہو گیا. یہ لہجہ آدم کے لیے، جاؤ دونوں جاؤ، ساتھ جاؤ. اب ابلیس بھی جا رہا ہے نا، تو اب تم بھی جاؤ، چونکہ تم نے پھل کھا لیا. جاؤ دونوں جاؤ. تو ایک ساتھ نکلے ہیں دونوں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ایک ساتھ یہ دونوں نکلے. آدم اور ابلیس جنت سے ایک ساتھ نکلے. بات واضح ہوئی، ایک ساتھ. اہبطا منہا جمیعا، ساتھ جاؤ. جب نکل آئے، ساتھ نکل آئے، ساتھ نکلے نا. اچھا بھائی، آدم پیدا ہی جنت میں ہوئے، ان کا وطن ہے جنت، اور ہزاروں سال سے ابلیس رہ رہا تھا، اس کا بھی وطن ہے. تو دونوں نے اپنے وطن سے ایک ساتھ ہجرت کی. بھئی ایک ساتھ نکلے ہیں نا، ہجرت ایک ساتھ ہوئی.
آدم اور ابلیس، اچھا بھائی کیا خیال ہے کہ دونوں ایک ساتھ واپس جنت پہ جائیں گے؟ کہا نہیں بھائی، ایک کہیں اور جائے گا، دوسرا کہیں اور جائے گا. تو ساتھ نکلنا ساتھ رہنے کی دلیل نہیں ہے بھائی. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، یہ مرحلہ فکر بہت دقیق ہے. نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. اب جب نکلا ہے تو ایک جملہ کہہ کے نکلا کہ مالک تو نے مجھے نکال دیا نا، اور آیتوں کا جاؤ سورہ بنی اسرائیل میں شاید کو دیکھ لینا تاکہ آج بات ابلیس پہ مکمل ہی ہو جائے. مجھے جانا کہیں اور تھا لیکن اب یہی رک رہا ہوں میں. اور آیتوں کا حاضر لذی کرمتا ہوں، یہ تو نے دیکھو تیور ابلیس کے، دیکھو تو نے، یہ ہے وہ آدم، تو نے اسے کرامت دے دی، کرمتا ہوں، خلیفہ بنایا، کرمتا ہوں کر دیا. اور آیتوں کا حاضر لذی کرمتا ہوں، لئن، بھائی جملہ سننا اس کا، لئن اخرتنے الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. 17واں سورہ بنی اسرائیل. کہنے لگا کہ تو نے اسے خلیفہ بنا دیا. بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. اگر رکو تو ایک جملہ پھر کہتا جاؤں آف دا ریکارڈ. اب میرے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے لیکن جی چاہ رہا کہ یہ جملہ بھی تمہیں ہدیہ کر ہی دوں. جان تو چھوٹے بھائی، ابلیس سے جان تو چھوٹے بھائی. جانتے ہو اللہ نے اس کے لیے کمنٹری کیا پاس کی قرآن میں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے بڑا تکبر کیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. یعنی عجیب بات ہے، بہت سے لوگ عربی جاننے والے اس بزم میں تشریف فرما ہوں گے. عربی ٹھیک سے جانتا ہوں میں، اچھی جانتا ہوں. کافر ہو گیا سارا کافرہ، اصبح کافرہ. یہاں سارا کافرہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا انکار سے. کانا من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب پرانا کافر تھا تو معصوم فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہ پرانا کافر تھا تو معصوم فرشتوں کی صحبت میں کیوں بٹھلایا؟ کہا بھائی اگر دور بٹھلا دیتے تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اس لیے چانس دیا کہ وہ پہلو میں آ کے بیٹھ جائے. اور جب کوئی ایسی حرکت کرے گا جو ناسزا ہوگی تو ڈانٹ کے نکالیں گے یا نہیں؟ دیکھو یہ تو قرآن ہے، لفظ لفظ قرآن سے عرض کر رہا ہوں. تو کہنے لگا لا احترقن ذریتہ الا قلیلا. دیکھ مالک اب جا تو رہا ہوں میں، بنی آدم کو بہکاؤں گا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. ایک ایک لفظ کا ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں. لا احترقن ذریتہ، تباہ کر دوں گا آدم کی ذریت کو، بنی آدم کو تباہ کر دوں گا. وہی الہی اور بنی آدم ذہن میں ہے نا. آدم کی پوری نسل کو تباہ کر دوں گا، اسے برباد کر دوں گا، اسے گمراہ کر دوں گا. الا قلیلا، تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ تھوڑے سے لوگ جو ابلیس کی گمراہی میں نہیں آ سکتے، وہ ابلیس کو معلوم تھے. نہیں میں اور وعدے کر دوں دوسرے مقام پر لأغوینہم اجمعین، آدم کی پوری ذریت کو برباد کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، یہ جو تیرے تھوڑے سے مخلص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا. تو ابلیس خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں انہیں نہیں بہکا سکتا، تو انہیں پہچان رہا ہے نا. دیکھو بھائی اب تقریر کو بہت تیزی سے آگے بڑھنا تھا لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری تھی، میں یہاں رک گیا. لا احترقن ذریتہ الا قلیلا. جھگڑا کس سے تھا بھائی؟ تم سے. ابلیس کا جھگڑا تمہارے باپ سے تھا، تم سے تو کوئی نہیں. اچھا بھائی آدم تمہارا بھی باپ، آدم میرا بھی باپ. بھائی میرا تو کوئی جھگڑا ذاتی ابلیس سے نہیں ہے، باپ سے رہا ہوگا، باپ دادا سے، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں؟ کہتا ہے کہ تو نے آدم کو خلیفہ بنا دیا، جب تو صحیح کہ میں آدم کے بیٹوں کو جا کے تباہ و برباد کر دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا. بھائی جھگڑا آدم سے، گمراہ کرو گے بیٹوں کو. بھئی یہ منطق کیا ہے؟
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، جھگڑا آدم سے، کہتا ہے ذریت کو خراب کروں گا، میں نے زحمت دی، اور سلسلے فکر کو اس مقام پہ اب روک رہا ہوں میں، اور ظاہر ہے کہ 2 دقیقے اور لے رہے ہیں آپ کے، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہاں بہکاؤں گا آدم کے بیٹوں کو؟ صراط مستقیم پہ بیٹھ کر بہکاؤں گا. تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. دیکھو بھائی اب صراط مستقیم سمجھ لو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کہاں بیٹھ کے بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر. طے ہو گئی بات. بیٹھے گا صراط مستقیم پر، اور روز دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور اسی پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی تو اب ایک بات سنو، شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ صراط مستقیم پر. اب ایک پرلطف آیت اور سنو گے، ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے. اور محمد رسول اللہ کے لیے بتلاؤں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی صراط مستقیم پر. تو دور سے اگر دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ان میں بڑی دوستی ہے، قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں. دور سے دیکھو گے تو بھائی تینوں صراط مستقیم پہ ہیں، لگے گا کہ سب بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب قریب جاؤ گے تو پتا چلے گا کون کس لیے آیا ہے. دیکھو بھائی باتوں میں نے بہت وقت لے لیا، اور اب میرے پاس 10 دقیقے رہ گئے ہیں، اور بات ابھی بالکل ادھوری رہ گئی. میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جاؤں گا، اور کچھ 3-4 دقیقے تو مصائب کے بھی ہیں نا، 3-4 دقیقے زیادہ نہیں لوں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. اب صراط مستقیم سمجھ لو. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم کو ہم نے پیدا کیا، ابراہیم کو ہم نے چن لیا نبوت کے لیے، ابراہیم کی ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. اب تمہارے کام کی بات آنے والی. الہ، الف لام چھوٹی یہ کھڑا الف، الہ، الہ کے معنی طرف، اللہ اللہ کی طرف، قربتاً اللہ اللہ کی طرف. تو الہ کے معنی طرف. ابراہیم کہاں ہے بھائی؟ صراط مستقیم کی طرف. ٹھیک. بہت سے پیغمبروں کا نام لیا سورہ انعام میں، اور آیتیں جا کے دیکھ لینا 87 88 89. ان کے نام لینے کے بعد کہنے لگا فاجتبیناہم. بہت سے پیغمبروں کے 15-16 پیغمبروں کا نام لیے، کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے ان پیغمبروں کو پیدا کیا، ہم نے انہیں چنا نبوت کے لیے، اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو 1,23,999 نبی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حبیب سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک آ گئے آرام سے. اب جب یہ اعلیٰ اور اعلیٰ میں فرق کیا ہے؟ اعلیٰ الف سے اور اعلیٰ عین سے ہے. ٹھیک. اعلیٰ الف کے نیچے زیر ہے، اور اعلیٰ عین کے اوپر پیش زبر ہے. ٹھیک، زیر اور زبر. تو اعلیٰ طرف، اعلیٰ پر، سارے نبی اعلیٰ صراط مستقیم. میرا محمد اعلیٰ صراط مستقیم اکیلا ہے، کوئی نبی صراط مستقیم پر نہیں ہے، طرف ہے. یہ فضیلت سمجھ میں آئی؟ آرام سے سن لیا نا تم نے؟
بس اب مجھے اجازت دو، میں انتہائی خستگی محسوس کر رہا ہوں، اور کل میں نے تم سے چاہا تھا کہ اجازت لے کر گفتگو مختصر کر دوں، لیکن گھنٹے سے اوپر چلی گئی تھی، اور آج بھی گھنٹہ ہونے میں کچھ 9 دقیقے رہ گئے ہیں اور میری بات نہ مکمل رہ گئی. لیکن اب یہ اگر پہنچ گئی، میری محنت خدا کی قسم سوارت ہے. تو سارے نبی اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، محمد رسول اللہ اکیلے اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. تقریر تمام ہو